خاندان زہرا پر ایک بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے دو چیزوں کا کیا ہے، ایک دعا اور ایک مولا علی اکبر کا مصائب۔ میں دعا مانگوں گا اور میں مولا علی اکبر کا مصائب پڑھوں گا۔ میں شبیہ ختم الانبیاء، شہزادہ سلطنت حسن معصوم، تاثیر دوائے حسین و زینب، ولی عہد کمال و جمال و محمد و علی، ثمر شاخ امامت ثالث، شمس تخیل لیلہ، نقطہ معیار حسن یوسف، حسن شرافت خلق، تہذیب محبت مودت احسار جذبہ قربانی، ان سب کے نام کے لحاظ سے علی، اپنے کے لحاظ سے اکبر، کربلا والوں کی امیدوں کا محور، ماں کی ضعیفی کا جوان سہارا، شبیر کے تصور کی دوسری کمند، معیار تربیت زینب کا قطب اکبر، معیار تربیت زینب کا قطب اکبر، رسالت امامت کے درمیان خطۂ استوا، شبیہ پیغمبر کو آج ہم اس بارگاہ میں آب حیات سے زیادہ قیمتی آنسوں کا پرسہ دیں گے۔ کوئی ذات نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی حیثیت نہیں، کوئی مقام نہیں، ان کو مولا علی اکبر کا واسطہ دے کے مانگتے ہیں، وہ عطا کر دیتے ہیں۔ آنکھ صاف رکھ کر، دل صاف رکھ کر دعا مانگیے گا، اگر دعا قبول نہ ہو تو یہ سید آپ کا مجرم۔ پروردگار عظمت سرور کا واسطہ، پروردگار عظمت سرور کا واسطہ، وحدت مزاج حیدر و صفدر کا واسطہ، عصمت پناہ بنت پیغمبر کا واسطہ، سبت رسول حضرت شبر کا واسطہ، شبیر بادشاہ کے پیکر کا واسطہ، زین العباد کے سجدوں کے داور کا واسطہ، پھر باقر علوم کے دفتر کا واسطہ، دیتے ہیں جعفری تجھے جعفر کا واسطہ، کاظم کمال و حلم کے رہبر کا واسطہ، مولا رضا کے سفرائے انور کا واسطہ، اب تک تقی کے تقوی اطہر کا واسطہ، پل پل نکی کے اسم منور کا واسطہ، پھر دیتے ہیں عسکری کے دائمی عسکر کا واسطہ، قائم رکوع سجود میں دل بھر کا واسطہ، مالک حرم کے مقدر کا واسطہ، دیوار میں بنائے ہوئے در کا واسطہ، غدیر کے منبر کا واسطہ، خواجہ امین شمس کلندر کا واسطہ، بزم مباہلہ کے منظر کا واسطہ، سلمان قمبر ابو ذر کا واسطہ، زخمی رسول پاک کی دختر کا واسطہ، در پر شکستہ سورہ کوثر کا واسطہ، محراب میں شہادت حیدر کا واسطہ، مسموم کے جنازہ احمر کا واسطہ، زہرا کی بیٹیوں کے کھلے ہوئے سر کا واسطہ، زخموں سے چور چور 72 کا واسطہ، غازی کی چپ میں غم کے سمندر کا واسطہ، اکبر کے نام سینہ اکبر کا واسطہ، زینب کے ہر صغیر بہادر کا واسطہ، قاسم کے تن پہ برچھیے پتھر کا واسطہ، ایک تیر میں پھنسے ہوئے اصغر کا واسطہ، مسلم کے پاک کنبائے مستر کا واسطہ، مسلم کے پاک کنبائے مستر کا واسطہ، ابن علی پہ ظلم ستم گر کا واسطہ، شہرت پہ دھوڑتے ہوئے خنجر کا واسطہ، نوکے سنا پر زخمی سکھنور کا واسطہ، نیزے کی نوک پر کسی چادر کا واسطہ، زخم زخم کان کے زیور کا واسطہ، پل پل ہر یتیم کے ہر ڈر کا واسطہ، آل نبی کے اجڑے ہوئے گھر کا واسطہ، آل نبی کے اجڑے ہوئے گھر کا واسطہ، تجھے انبیاء کی عصمت کا واسطہ، تجھے مخدرات عصمت کا واسطہ، تجھے اولاد حسین کا واسطہ، تجھے اصحاب حسین کا واسطہ، تجھے انصران حسین کا واسطہ، جو شام غریبہ کو نیزے سے اتری اس چادر کا واسطہ، جو عصر عاشور سے پہلے اجڑ گئی اس آغوش کا واسطہ، جن کے پھول سے رخسار نیلے پڑ گئے ان معصوم بچوں کا واسطہ، جو شام سے پہلے جل گئے ان خیموں کا واسطہ، خالق تجھے ان ہونٹوں کا واسطہ جو پیاس کی وجہ سے آپس میں مل گئے پھر کھل نہیں سکے ان ہونٹوں کا واسطہ، خالق جو امام ہو کے بھی خالق
جو ماؤں سے 11ویں کی رات بچھڑ گئے پھر مل نہیں سکے ان یتیموں کا واسطہ۔ خالق جو بی بی کئی دفعہ سوچ کے شرابی کے دربار میں آگے قدم بڑھانے والی اس مستور کا واسطہ۔ خالق جو حسین کی لاش پہ ساری زندگی بیٹھنے کی قسم کھانے والی رباب کا واسطہ، جس کا سارا جہیز شولوں میں جل گیا اس فاطمہ کبریٰ کا واسطہ، جو امام ہو کے بھی بی بی زینب کے کندھوں پہ سوار ہو کے جلتے ہوئے خیموں سے باہر آیا اس کربلا کے انوکھے بیمار کا واسطہ، جس بہن نے 10ویں کی رات تک اپنے بھائی کی راہ دیکھتی رہی اور قدم چومنے کے لئے کہتی اسرائیل ابھی نہ آنا شاید اکبر آ جائے اس فاطمہ کبریٰ کا واسطہ۔ وہ بندہ بڑا امیر ہے جس کے پاس ہاتھ ہے پر سر پہ نہیں آیا، جو امام ہو کے بھی تجھے حق زہرا کا واسطہ، تجھے مقام عصمت کا واسطہ۔ بار الہی ہم سب سے بات سوالی ہے تیری بارگاہ میں، ہمارے پاس کوئی وسیلہ نہیں، کوئی واسطہ نہیں، ہم سب فقیر ہیں تو غنی ہے، ہم سب مانگنے والے ہیں تو دینے والا ہے۔ خالق تجھے حسین کے اس سجدے کا واسطہ جسے دیکھنے کے لیے تو نے فرشتوں پہ اپنا سجدہ معاف کر دیا تھا، اس سجدے کا واسطہ ہمیں مایوسی سے بچانا، ہمیں شرمساری سے بچانا، ہمیں ناکامی سے بچانا۔ خالق تیرے سوا کون ہے ہماری دعائیں پوری کرنے والا؟ تو حسن کا بھی اللہ ہے، تو حسین کا بھی اللہ ہے، تو علی کا بھی اللہ ہے، تو محمد کا بھی اللہ ہے، تو زہرا کا بھی اللہ ہے۔ خالق شام کربلا میں خاک شفا کا کفن پہن کے سوتے ہوئے 72 شہیدوں کا واسطہ۔ خالق جو کئی دفعہ سوچ کے اپنے آپ اپنے بالوں میں اٹھا کے ملانے والی اس مستور کا واسطہ جس کا برقع نہیں تھا۔ خالق ہم سب سوالی ہیں تیری بارگاہ میں، خالق ہماری دعائیں قبول و مقبول فرمانا۔ ہم مایوس ہو چکے ہیں، ہمارے پاس کوئی نہیں ہے سوائے تیرے دروازے کے علاوہ، سوائے اہل بیت کے دروازے کے علاوہ۔ اللہ کے رسول ہماری شفاعت فرما۔ سیدہ طاہرہ مخدومہ عالم ہم تیرے حسین کے بھی پرسادار ہیں۔ اگر ماں کو پتہ چل جائے نا اس کا بیٹا بے وارث مر گیا ہے تو اس کے بیٹے کو پرسا دینے والوں تو ماں کو وہ بہت اچھے لگتے ہیں۔ ہم تیرے حسین کے ماتمدار ہیں، ہم تیرے حسین کے پرسادار ہیں۔ اے میرے اللہ ہمارے دست دوا کو خالی نہ پھیرنا، ہماری دعائیں قبول و مقبول فرمانا۔ سرکار امام حسن ہم تیرے تیر اور زہر کو یاد کر کے تیرے کفن کی سرخی دے کے اللہ سے دعا کرتے ہیں جن کے والدین دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے میرے اللہ، اے میرے مولا، تجھے اس بیٹے کا واسطہ جسے تو جھک جھک کے نقاب اٹھا اٹھا کے دیکھتا تھا اور کہتا تھا علی اکبر تجھے نظر نہ لگ جائے، اس علی اکبر کا واسطہ۔ خالق ہماری دعائیں قبول و مقبول فرما۔ خالق تجھے اس علی اصغر کا واسطہ جس کے جلے ہوئے جھولے کی 3 لکڑیاں رباب اپنے ساتھ لے گئی۔ خالق تجھے اس علی اصغر کا واسطہ جس کا کرتا اس کی بیمار بہن مدینے سے بھجوایا تھا۔ خالق تجھے اس علی اصغر کا واسطہ جس نے تیر کھا کے تیرے دین کے حق ہونے کی گواہی دی۔ خالق اس علی اصغر کا واسطہ جن کے پاس اولاد جیسی نعمت نہیں انہیں اولاد جیسی نعمت سے سرفراز فرما، اور جنہیں دی ہیں انہیں عزادار بنا، انہیں ماتمی بنا، انہیں عزاداری مظلوم کربلا ادا کرنے کی صلاحیت عطا فرما۔ اے میرے اللہ جن کے پاس بیٹے جیسی نعمت ہے ہر سال اس بیٹے کو مولا علی اصغر کا غلام سمجھتے ہوئے جتنا بھی ہو سکے دودھ یا شربت گھروں میں جتنے بھی شیر خواہ بچے ہوں گے ہم ان کو خود پلائیں گے اور ہم ان کی خود پیاس بجھائیں گے۔ اے میرے اللہ آپ کو نہیں پتا ہر ماں اور ہر باپ کے لیے جب اولاد جوان ہو جائے تو ان پہ ان کی شادی کرنا فرض ہوتا ہے۔ اے میرے اللہ تجھے اس شادی کا واسطہ جو 10ویں کی رات حسین نے اپنے خیمے میں قاسم کو کفن بنا کے کی، اے میرے اللہ اس شادی کا واسطہ جن ماں باپ کے پاس اتنی دولت نہیں، اتنا سرمایہ نہیں، انہیں اتنی طاقت دے وہ اپنے بچوں کی شادیاں کر سکیں۔ اے میرے اللہ ماں بوڑھی ہو جاتی ہے اگر جوان بیٹے یا بیٹی کی شادی نہ ہو، اے میرے اللہ تجھے شہزادہ قاسم کی شادی کا صدقہ جن کی شادیاں نہیں ہوتی ان کی شادی کی دعا جلد سے جلد قبول و مقبول فرما۔ اے میرے اللہ تجھے اس بیمار کا واسطہ جو 30 سال کی عمر میں ضعیف ہو گیا،
اے میرے اللہ تجھے اس بیمار کا واسطہ جس کی آنکھ لگی اس کا سارا خرابات تھا، آنکھ کھلی نہ بابا تھا نہ بھائی تھا نہ کوئی اور بچا تھا، اے میرے اللہ اس بیمار کا واسطہ جتنے بھی بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرما۔ اے میرے اللہ تجھے حسین جیسی عظیم ہستی کا واسطہ جس نے سارے نبیوں کا قرض 2 پہر میں ادا کیا، اے میرے اللہ جتنے بھی مقروض ہیں ان کا قرض غیب کے خزانے سے ادا کر۔ بھائی زید قرض سے بڑی لعنت کوئی نہیں، قرض سے بڑی رسوائی کوئی نہیں۔ کسی شریف کے دروازے پہ کوئی قرض لینے والا آجے شریف کی موت ہوتی ہے، اے میرے اللہ شریف کی رسوائی سے پہلے اس کا قرض غیب کے خزانے سے ادا کر۔ اے میرے اللہ کچھ مومنوں کے ہونٹوں پہ آتے آتے دعا کے لفظ بکھر جاتے ہیں، اے میرے اللہ صرف ہاتھ نہ دیکھ کبھی آنکھ بھی پڑھ۔ اے میرے اللہ تجھے کچھ مومن بڑے خوددار ہوتے ہیں، اے میرے اللہ تجھے حسین کی عزت و آبرو کا واسطہ گھریلو مشکلات کاروبار کا مسئلہ ہے، میرے اللہ ان کے کاروبار کی مشکلات دور فرما۔ اے میرے اللہ تجھے 5 تن پاک کا واسطہ، تجھے 4 دم معصومین کا واسطہ، تجھے انبیاء اولیاء کی عظمت کا واسطہ، اے میرے اللہ ہماری دعائیں قبول و مقبول فرما۔ اے میرے اللہ میرے سمیت جتنے بھی بچے پڑھائی میں محنت کر انہیں کامیاب کر۔ اے میرے اللہ تجھے 72 کے امتحان کا واسطہ جتنے بھی بچوں نے امتحان دیے انہیں اچھے نمبروں سے کامیاب کر۔ اے میرے اللہ جو کاروبار کی تلاش میں ہے انہیں کاروبار ادا کر۔ اے میرے اللہ سب دعا مانگنا، اے میرے اللہ شام غریبہ کے بعد بے جرم بے خطا قید ہونے والوں کا واسطہ، اے میرے اللہ تجھے ان قیدیوں کا واسطہ جن کے ہاتھوں سے رسیاں مرنے کے بعد بھی نہیں اتری، اے میرے اللہ جو بے جرم بے خطا قید ہیں انہیں رہائی عطا فرما۔ اے میرے اللہ اہل بیت کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دے۔ اے میرے اللہ جو حج و زیارات کرنا چاہتے ہیں انہیں حج و زیارات نصیب فرما۔ اے میرے اللہ جتنے بھی مومنین دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، پچھلے سال ہمارے ساتھ بابا ظہیر شاہ بابا منیر شاہ جی تھے، اس سال وہ نہیں ہیں، اے میرے اللہ ان کے درجات بلند فرما، انہیں جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ اے میرے اللہ جتنے بھی مومنین دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں انہیں جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ اے میرے اللہ جتنی بھی مستورات دنیا سے پردہ فرما گئی ہیں انہیں جنت سیدہ میں جگہ عطا فرما۔ سب مل کر آمین کہنا۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے کتنی بلند آواز سے صلوات پڑھیں جتنا جلدی آپ چاہتے ہیں آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں۔ میں نے دعا تو مانگ لی، میں مولا علی اکبر کا 2-3-4 منٹ مصائب پڑھوں گا۔ علامہ عرفان درابدی کہتے ہیں اکبر پڑھے وہ جس نے پڑھنے کے بعد مر جانا، اکبر سنے وہ جس نے سننے کے بعد مر جانا، اکبر پڑھنے کے بعد زندگی کا کوئی فائدہ، اکبر سننے کے بعد زندگی کا کوئی فائدہ۔ اب بتائیں میں آپ کو کیسے سناؤں؟ اکبر برقوں میں پالا با حسین کا لاڈلا بیٹا جس کے بغیر حسین رہتے ہی نہیں تھے۔ شام غریبہ جب اس حرام زادوں نے اکبر کا سر نیزے پہ بلند کیا، سورج مکھی کا پھول دیکھے جس طرف سورج مڑتا ہے اس طرف مڑتا ہے، جب اس حرام زادے نے اکبر کا سر نیزے پہ بلند کیا جس طرف اکبر کا سر مڑتا تھا اس طرف حسین کا سر مڑتا تھا۔ اس حرام زادے نے باپ اور بیٹے کی محبت دیکھی، اس نے اکبر کا سر صندوق میں بند کر دیا۔ 11 محرم کی رات جب اسے حسین کا سر نیزے سے نظر نہیں آیا، اس نے سجاد کی کمر سے کپڑا ہٹایا، اس نے کہا سجاد بتا تیرے بابے حسین کا سر کہاں ہے؟ سجاد نے کہا پہلے تو بتا میرے اکبر کا سر کہاں ہے؟ اس نے کہا صندوق میں ہے۔ سجاد نے کہا تالا کھول، اس نے تالا کھولا، حسین اکبر کے ہونٹوں پہ ہونٹ رکھ کے کہہ رہا 2 آنکھیں کھول اے بابا غریب۔ جب زخمی گر گیا نا زین سے، مرتجز قریب آیا، مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، جو اکبر کو رو رہے ہیں حسین کی ماں تمہاری بیٹیوں کے نصیب نیک کرے۔ جب زخمی دوبارہ پڑھوں؟ اب بتائیں میں کیسے پڑھوں؟ اس حرام زادے نے جب اکبر کا سر نیزے پہ بلند کیا نا، جس طرف اکبر کا سر مڑتا تھا اس طرف حسین کا سر مڑتا تھا۔ 7 پردوں میں پلتا ہے، زینب کتنی پردے دار؟ بڑا فکرہ کا ہے بھائی نے کہا جن کا اکبر پردوں میں پلتا ہو ان کی زینب کس طرح پردوں میں پلتا۔ وہ بندہ بڑا امیر ہے، میں آخر جندے کو ہاتھے پر سینے تنی آ سکیا،
وہ جڑے بندے دا سر دکھ دے وہ مجلس کو باہر چلا جائے، جڑے بندے نے مولا علی اکبر نو پرسا نہیں دینا وہ باہر چلا جائے۔ ادھر اکبر حسین گھوڑے کی زین سے گرا، مرتجز قریب آیا، کہا مولا خیمے میں جاؤں کہ پیرا دوں؟ حسین نے کہا نا مرتجز جنگ نہ کرنا، میرے سامنے پتھر بھی ہوئے ہو بھی روئے۔ حسین کہتا مرتجز جنگ نہ کرنا، پھر کہتا مولا میں کہا جاؤں؟ رو کے کہتا ہے اکبر مرتجز قریب پہ کسان کر، مرتجز کہتا تو مالک تو حکم کر۔ حسین رو کے کہتا ہے مرتجز مجھے میرے اکبر کی لاش پہ لے جا، میں مرنے سے پہلے اکبر کا چہرہ دیکھ لوں، اور میں مرنے سے پہلے 7 ودے ہیں لی اکبر کے۔ بابا کے پاس ہے بابا موت کی اجازت۔ حسین کہتا اکبر انصاف کر، تو بڑا باپ ہو، تیرا جوان بیٹا ہو، وہ تجھ سے موت کی اجازت مانگے تو کیسے موت کی اجازت دے گا؟ اکبر انصاف کر، جا کے اپنی ماں سے مانگ۔ اکبر عالیہ کے خیمے میں آیا، نماز پڑھی تھی علی کے نمازی بیٹی۔ ماں نے بیٹے کے چہرے سے سوال پڑھا، کہا تو بھی مرنے جا رہے؟ ماں کو جنگلوں میں اکیلا چھوڑ جائے گا، ماں کو ظالموں میں اکیلا چھوڑ جائے گا۔ اکبر نے فکرہ کا، مجھے ممبر کی عزت کی قسم، اکبر نے فکرہ کا، کربلا ہل گئی، رو کے کہتا ہے تجھے میں پیارا ہوں، میں کس کا بیٹا ہوں؟ کہا زینب کا، یہ جو دروازے پہ رو رہا ہے یہ کس کا بیٹا ہے؟ کہا زہرا کا۔ رو کے کہتا ہے اگر قیامت والے دن زہرا نے پوچھ لیا میرا بیٹا روتا رہا تو اپنا بیٹا بچاتی رہی۔ رو کے کہتی ہے اکبر لاکھ اکبر ہوں میں زہرا کے بیٹے پہ وار دوں۔ اکبر کر موت کی تیاری، فضا جی بی بی ساری سیدوں کو خیمے میں بلا، ان سے کہہ میرے اکبر کی بارات جا رہی ہے۔ 64 سیدزادیاں اکبر کے خیمے میں آئی، ہر اکبر گھوڑے کی زین پہ بیٹھا ہے، ہر بی بی نے ہاتھ میں پتھر پکڑ کے واہ حجابہ واہ محمدہ واہ علیہ۔ اکبر کا گھوڑا تھوڑا آگے بڑھا، کوئی بی بی کہتی نیچے اتر میں تیرے ہاتھ چوموں، نیچے اتر میں تیری آستینیں چوموں، نیچے اتر میں تیرا سینہ چوموں۔ مجھے ممبر کی عزت کی قسم ہے اکبر کا گھوڑا تھوڑا آگے بڑھا، ایک 4 سال کی سیدزادی اکبر کے گھوڑے کے سامنے آئی، رو کے کہتی ہے ان کے قد بڑے تھے، انہوں نے ہاتھ چومے، انہوں نے سینہ چوما، میرا قد چھوٹا ہے، اپنا پاؤں رکاب سے باہر نکال، میں تیرے پاؤں پہ بوسا دوں۔ مجھے سگرا نے کہہ کے بھیجا تھا جب اکبر کی بارات جائے میرے حصے کا بوسا دینا، یہ سگرا کے حصے کا بوسا۔ مولا تمہیں کوئی غم نہ دے۔ 7 ودے ہیں لی اکبر کے، میں ودے پڑھتا جاؤں تم روتے جاؤ۔ اگلا خیمہ کس کا تھا؟ حسین کے بیمار بیٹے کا، زمین پہ لیٹا تھا حسین کا بیمار بیٹا۔ اکبر خیمے میں آیا، سر کی طرف نہیں پاؤں کی طرف آیا، اکبر کی داڑھی، اکبر کے سجاد کے پاؤں کے اوپر اپنی داڑھی رکھی۔ مجھے ممبر کی عزت کی قسم ہے سجاد نے اپنی بند آنکھیں کھولی، سجاد رو کے کہتا ہے اکبر تو بھی جا رہے؟ کہا بھائی اجازت لینے آئے۔ سجاد کہتا ہے اکبر مجھے اٹھا، اکبر نے سجاد کو اٹھایا، سجاد رو کے کہتا ہے اکبر مجھے سینے سے لگا، اکبر نے سینے سے لگایا، رو کے کہتا ہے سارے آسان کام تم سیدوں نے چھل لیے، شام کے لیے سجاد بچا لیا، اب مجھے بتاؤ میں کیسے ننگے سر ننگے پاؤں ماں بازاروں میں لے کے جاؤں گا، اور میں کیسے ننگے سر ننگے پاؤں ماں درباروں میں لے کے جاؤں گا۔ اگلا خیمہ کس کا تھا؟ سکی ماں کا۔ عباس رو کے کہتا ہے اکبر ماں سے نہیں ملے گا۔ اکبر خیمے میں آیا، بی بی لیلہ پردے کے پیچھے کانپ رہی تھی، اکبر کو ماں خیمے میں نظر نہیں آئی، اکبر باہر آیا۔ عباس نے کہا اتنی جلدی ملاقات ہوگی؟ رو کے کہتا ہے ماں خیمے میں نہیں ہے۔ عباس خیمے میں آیا، کہا لیلہ اکبر کی ماں تو کدھر ہے؟ اکبر تجھ سے ملنے آیا ہے۔ بی بی لیلہ رو کے کہتی ہے غازی مجھے زینب سے اجازت لے دے، میں اکبر کو اپنا بیٹا کہہ لوں، میں اکبر کو اپنا بیٹا کہہ کے بلا لوں۔ بی بی زینب بیٹھی تھی، تڑپ گئی، رو کے کہتی ہے کہہ بیٹا۔ بی بی رو کے کہتی ہے عالیہ خیمہ چھوڑ، غازی خیمے سے باہر جا، اکبر میری گود میں سر رکھ۔ بیٹا کعبہ بن کے کھڑا ہے، ماں نے طواف کرنا شروع کیا، اکبر میری جھولی میں اپنا سر رکھ۔ اکبر نے جھولی میں سر رکھا، بی بی نے صندوق کا تالا کھولا، کہا اکبر یہ تیرا 1 سال کا کرتا، یہ تیرا 2 سال کا کرتا، یہ تیرا 3 سال کا کرتا، اور میں کرتے سیتی رہی، کب میرا اکبر جوان ہوگا اور میں اکبر کو گھوڑی چڑھاؤں گی، اکبر کے بچے میں گود میں لے کے
میں विदे पढ़ता जाऊं तुम रोते जाओ। हुसैन थे टीले पे, अकबर बाबा के पास आया। किताबें कहती हैं हुसैन ने अकबर को आते हुए देखा, हुसैन मुंह के बल जमीन पे गिरा। अकबर करीब आया, कहा बाबा अब मौत की इजाजत। हुसैन कहता अकबर तू ना जा, तू ना जा। वो कैसे बाप सब्र करेगा जवान बेटे की मौत का। अकबर तू ना जा, अकबर तू ना जा। अकबर कहता रो के बाबा नाने का दीन प्यारा है या बेटे की जवानी। हुसैन रो के कहता है अकबर तेरे जैसे लाख अकबर हो मैं नाने के दीन से वार दूं। अकबर कर मौत की तैयारी। अकबर का घोड़ा चला। मक्तल कहती है, हुसैन रो के कहता अकबर घोड़े का मुंह फौजों की तरफ, तेरा मुंह मेरी तरफ, मैं तेरा मुंह देखूं और मैं तेरा चेहरा देखूं। अकबर का घोड़ा चला, गरीब ने चलना शुरू किया। अकबर का घोड़ा दौड़ा, गरीब ने दौड़ना शुरू किया। अकबर का घोड़ा तेज हुआ। किताबें कहती है हुसैन गिरता कभी उड़ता, कभी गिरता कभी उड़ता, कभी गिरता कभी उड़ता। अकबर के घोड़े के आगे काले बुरखे वाली बीबी आई, रो के कहती है अकबर घोड़ा रोक, तेरे मरने से पहले मेरा गरीब मर जाएगा, तेरे मरने से पहले मेरा हुसैन मर जाएगा। मक्तल कहती है 36 बार हुसैन ने अकबर को घोड़े से उतारा। अकबर को कहता बाबा खैमे छोड़ाऊं ना, अकबर तू आवाज देगा मैं यहीं से आऊंगा। हुसैन रो के कहता है अकबर तू आवाज़ देगा मैं यहीं से आऊँगा। अकबर का घोड़ा चला, अकबर का घोड़ा चला। अकबर घोड़े की जीन से गिरा। अकबर की आवाज़ आई बाबा। मक्तल कहती है अब जो बंदा ना रोया मुझे दुख लगेगा, वो अकबर का गुलाम कैसे है जो अकबर के मसाइब पे नहीं रो रहा। वो ऊपर जाके क्या बीबी को मुंह दिखाएगा, मैं तेरे अकबर को रोया ही नहीं, मैंने तेरे अकबर का गम ही नहीं मनाया। अकबर का घोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा। मक्तल कहती है हुसैन ने कासिम को ढूंढा आवाज देके, अकबर को ढूंढा, अकबर को नहीं गाजी को ढूंढा आवाज देके, गाजी को ढूंढा आवाज देके, ओनो मोहम्मद को ढूंढा आवाज देके। और मुझे मिंबर की इज्जत की कसम है हुसैन ने अकबर को ढूंढा। रोता रोता कह रहा था अकबर अकबर तू किधर है, अकबर तू किधर है। अकबर की आवाज है बाबा मैं इधर हूँ। हुसैन ना दौड़ा ना बैठा, गरीब ने अकबर को ढूंढना शुरू किया। अकबर के करीब आया। हुसैन रो के कहता अकबर हाँ मैं तुझे खेमे ले जाऊं। अकबर कहता ना बाबा मेरी मजबूरी है, मैं हाथ नहीं उठा सकता। हुसैन रो के कहते हैं अकबर अपना हाथ उठा। अकबर रो के कहता है बाबा मेरे सीने में बर्छी का फल है। हुसैन को जला लाया। फौजों की तरफ मुँह करके कहते ओ हिंदा के बेटे तूने मेरा सानिए मोहम्मद बेटा मार दिया, तूने मेरा नाने की शक्ल वाला बेटा मार दिया, तूने मेरा मोहम्मद मार दिया। हुसैन जलाल में बैठा। अकबर कहता बाबा थोड़ी हिम्मत तू कर, थोड़ी हिम्मत मैं करता हूँ। बाबा मेरे सीने से बर्छी का फल निकाल। बाबा वो इब्राहिम देख रहा है, वो इस्माइल देख रहा है, वो दादी देख रही है, वो नाना खड़ा है। बाबा हिम्मत कर। हुसैन ने घुटना जमीन पे रखा। हुसैन ने बर्छी में हाथ डाले, या अली कह के बर्छी बाहर निकाली। मुझे मिंबर की इज्जत की कसम है बर्छी का फल बाहर नहीं आया, अकबर का जिगर बाहर आ गया। और ज़ैनब रो के कहती है हुसैन तू कहे ज़ैनब बाहर आए, मैं छोड़ो मिंबर। रो के कहती है हुसैन तू कहे ज़ैनब बाहर आए। और मुझे मिंबर की इज्जत की कसम है जिंदगी में कभी हुसैन उच्चा नहीं रोया। उनके 3 दिन नाने का जनाजा घर पे आ रहा, हुसैन उच्चा नहीं रोया। उनके सामने लोगों ने उनकी मां नू मारिया, हुसैन उच्चा नहीं रोया। बाबे दे गले विच रस्सियां पा के बाजारां विच फिराया, हुसैन उच्चा नहीं रोया। हसन दे जनाजे ते तीर वसे, हुसैन उच्चा नहीं रोया। हुसैन मदीना छड़िया, हुसैन उच्चा नहीं रोया। ओ बंदा जिंदा सिर दुखदा ओ मजलिस तो बाहर चला जाए। ओ मैनू मिंबर दी इज्जत की कसम है, ओ मुझे मिंबर की इज्जत की कसम है। हुसैन ने खैमे दे पासे मुंह करके आखदा है ओ इन्हां ने मेरा मोहम्मद मार दिता, ओ ज़ैनब इन्हां ने मेरा सानिए मोहम्मद बेटा मार दिया, ओ ज़ैनब मेरी देद मुक। बर्छी